بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے چینل YouTube کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو ایک مرض ہے نزلہ اور زکام۔ یہ تقریباً ہر آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن اسی میں سے جب وہ وبائی صورت اختیار کر جاتا ہے تو اس کو طب میں انفلوئنزا کہتے ہیں اور اس کو نزلہ زکام وبائی کے نام سے طب میں اس کو لکھا گیا ہے اور اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ مرض خطرناک بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہوا میں کوئی ایسی زہریلی جو ہوتی ہے سمیت وہ اختیار کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اس میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور جسم میں جب یہ سمیت یا زہریلا پن داخل ہو جاتا ہے تو سانس لینا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرض جو ہے اکثر جاڑوں کے موسم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے ان علاقوں میں بھی یہ مرض عام ہو جاتا ہے اور ایک مقام سے پیدا ہو کر فوراً ہی بہت سے مقامات میں یہ وبائی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک مقام سے جب کسی کو ہوتا ہے تو دوسرے مقام پہ وہ جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو بھی یہ مرض یعنی کہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو جوان ہیں ان کی بنسبت بوڑھے آدمی اور بچے جو اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ پیشانی اور کمر میں درد ہو کر مریض کو بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو یہ بخار لرزے سے ہوتا ہے اور بعض کو بغیر لرزے کے۔ آنکھوں اور تمام عضلات جسم میں درد معلوم ہوتا ہے اور سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ گلا درد کرتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، سینہ پر بوجھ اور تناؤ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد خشک کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، سانس مشکل سے لیتا ہے مریض کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، ابکائیاں آتی ہیں، کبھی قے اور دست آنے لگتے ہیں، منہ کا ذائقہ بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ناک اور حلق کی سوزش آگے ہوا کی نالیوں تک بڑھ کر شدید کھانسی اور نمونیا پیدا کر دیتی ہے۔ اس مرض کے حملے سے مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ عام زکام کی نسبت زکام وبائی میں تکلیف اور کمزوری زیادہ ہوتی ہے اور مرض کا حملہ ہونا اور اس کے بعد خاص اشخاص مبتلا ہو کر مریض کو بخار کی شکایت بہت جلد ہو جاتی ہے اور یہی اس کی تشخیصی علامات ہیں۔ اگر جس مریض کو یہ علامات ہوں سمجھ لیں کہ اس کو وبائی نزلہ کی شکایت ہو چکی ہے۔ اگر عوارضات شدید نہ ہوں اور اس مرض کے ساتھ کوئی دوسرا مرض شامل نہ ہو جائے تو ایک ہفتہ کے اندر مریض جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کی علامات اور وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ مرض کس وجہ سے لگتا ہے اور جس مریض میں یہ علامات پائی جاتی ہیں سمجھ لو کہ اس کا جو ہے نا یہ اس کو وبائی زکام ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جو علاج ہے اس کے زمانے میں مریض کو چاہ کا کثرت سے استعمال کرانا چاہیے۔ چاہ جو ہے نا کم از کم 3-4 مرتبہ مریض کو پلانی چاہیے۔ اس کے بعد غذا میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، قبض کی شکایت نہ ہونے دیں، مریض کو کھلی ہوا میں رکھیں، تازہ ہوا میں رکھیں، لباس صاف ستھرا رکھیں اور مرض کے حملے سے مریض کو ایک علیحدہ کمرے میں لٹا دیں۔ حالت مرض میں اگر شدت اختیار کر جائے تو خصوصی طور پہ مریض کو علیحدہ رکھیں دوسرے آدمیوں کی، یعنی کہ جو دوسرے آدمی جہاں پہ رہتے ہیں ان کو ان کے ساتھ قریب نہ آنے دیں۔
शुरू में मैदा और आंतों को साफ करने के लिए सबसे पहले तो उसके मैदा और आंतों को साफ करें। बाजार से अतरीफल मलैयन ला लें या कुछ मलैयन ला लें, कोई भी दे उसको, ताकि उसको असहार के जरिए, जिसको पंजाबी में जलाब भी कहते हैं, उसके मैदे को और आंतों को साफ किया जाए। इसके बाद जब 2-3 दस्त आ जाएं तो फिर उसके बाद जो बैह दाना, ये लिख लें, नोट कर लें। बैह दाना 3 माशा, अनाब 5 दाना, लसूड़े जिसको तिब में शपिस्तान भी कहा, सपिस्तान कहा जाता है, 9 दाने, पानी में जोश देकर साफ करके शरबत बनफशा, ये भी बाजार से आपको मिल जाएगा, 2 तोला मिलाकर नीम गर्म सुबह शाम पिलाएं। बुखार के लिए आप खाकसी ले लें, 5 माशा इस नुस्खा में शामिल करके ऊपर छिड़क दें। रफा दर्द सर के लिए, जिस्म के लिए आप बनफशा 1 तोला, अकलील मलक 1 तोला, गुल बमूना 1 तोला, मर्जन जूस 1 तोला, गुल खत्मी 1 तोला, बेरी के पत्ते 5 तोला, पानी 10 सेर में जोश करके उसको गर्म करके इसी गर्म पानी में मरीज के पांव पिंडलियों को 10 मिनट तक दबोए रखें। उसके बाद खुश्क करके बिस्तर में लपेटते मरीज को, तो इंशाल्लाह ताला उससे काफी मरीज को फर्क पड़ जाएगा। तो ये था वबाई अमराज के लिए, जो वबाई नज़ला काम है उसके लिए हिफ्ज़े मा तक़द्दम भी करें और ये नुस्खा भी मरीज को दें, तो इंशाल्लाह ताला इससे काफी फायदा हासिल होंगे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।